الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات اور خواتین، آج کے فقہ کے درس میں وضو کی کیا اہمیت ہے، وضو کی کیا فضیلت ہے، وضو کے شرائط کنڈیشنز کیا ہیں، وضو کے واجبات کیا ہیں، اس کے تعلق سے ہماری گفتگو ہونے والی ہے۔ محترم حضرات اور خواتین، وضو کے بغیر اسلام کا جو دوسرا رکن ہے، اسلام کی جو دوسری بنیاد ہے نماز، یہ نماز وضو کے بغیر قابل قبول نہیں ہوتی۔ نماز کے درست ہونے کے لیے وضو شرط ہے، وضو ایک کنڈیشن ہے۔ خود اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کی کیا اہمیت ہے اور ضرورت ہے ایک انسان کی زندگی میں، ایک مسلمان کی زندگی میں۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی حدیث نمبر 220/3 223 میں اور 224 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی نماز اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وضو کرنے کے بعد یہ نماز نہ پڑھے۔ تو نماز کی قبولیت کے لیے وضو شرط ہے۔ اور وہیں وضو کی فضیلت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہمارے وضو کے اعضاء، ہمارا چہرہ، ہمارے ہاتھ کوہنیوں تک، ہمارے پیر، یہ وضو کے اعضاء کل قیامت کے دن روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے ایک دوسری حدیث میں کہا کہ جب کوئی وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو گناہوں کی، چھوٹے گناہوں کی گویا بخشش ہے یہ وضو، چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ ثابت ہوتا ہے وضو۔ تو ایسے عمل کو صحیح انداز سے، درست انداز سے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا سکھایا، اس انداز سے ہمیں سیکھ کر کرنا چاہیے۔ تو چلیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کے شرائط کنڈیشنز کیا ہیں اور وضو کے واجبات کیا ہیں۔ سب سے پہلے وضو کے شرائط، وضو کے کنڈیشنز۔ شرط یا کنڈیشن کا مطلب کیا ہے؟ جتنے کنڈیشنز بتائے جائیں گے ان میں سے کوئی ایک شرط، کوئی ایک کنڈیشن بھی مس ہو جائے تو سمجھیے کہ وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، تمام کنڈیشنز، کوئی ایک کنڈیشن مس ہو جائے تو سمجھیے کہ وہ عبادت بیکار ہے، قبول نہیں ہوگی۔ تو ویسے کنڈیشنز کیا ہیں وضو کے اندر؟ تین باتیں ہیں، تین باتیں ذہن میں رکھ لیجئے وضو کے کنڈیشنز کے طور پر۔ پہلی شرط ہے نیت۔ جیسے کہ بات آپ کے سامنے آئی کہ وضو بھی ایک عبادت ہے اور ہر عبادت کے اندر نیت کا ہونا ضروری ہے۔ ہر عبادت اللہ کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ ہماری ہر عبادت ہو۔ نماز پڑھیں تو اللہ کے لیے، روزہ رکھیں تو اللہ کے لیے، صدقہ و خیرات دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ تو ویسی ہی نیت وضو کے تعلق سے بھی ہونا چاہیے۔ اور جب ہم نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں تو وہاں نماز کے لیے میں وضو کر رہا ہوں، یہ بات ہمارے ذہن میں آنی چاہیے، دل میں یہ نیت ہونی چاہیے۔ تو نیت وضو کے لیے ایک بنیادی شرط ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے، ایک استاذ ہیں، ایک مدرس ہیں، ٹیچر، وہ اپنے طلباء کو وضو کی تعلیم دینے والے ہیں۔ کیسے وضو کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ تو جب وہ استاذ، وہ ٹیچر وضو کرتے ہیں تو اس وقت ان کے دل میں نیت کیا ہوتی ہے؟ ان بچوں کو وضو کا طریقہ سکھانا۔ ان کے دل میں یہ نیت نہیں تھی کہ میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، نماز کی تیاری کر رہا ہوں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، یہ نیت نہیں تھی، بلکہ ان بچوں کو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ میں سکھاؤں گا۔ تو وہاں پر تعلیم نیت ہے، تعلیم مقصود ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ جب وہ ان طلباء کو وضو کا طریقہ سکھائیں گے، خود بھی وضو کریں گے اور دوسروں کو کروائیں گے، تو کیا اس وضو کی بنیاد پر نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔
کیونکہ نیت نماز کی تیاری، نماز کے لیے وضو نہیں بلکہ تعلیم، لوگوں کو سکھانا، بچوں کو سکھانا۔ اسی طرح کوئی سخت گرمی سے گھر کے اندر آتا ہے، آتے ہی چہرہ دھوتا ہے، پھر ہاتھ دھوتا ہے، جس طرح وضو ہم کرتے ہیں سمجھے کہ اسی طرح کسی بندے نے کیا، چہرہ دھو لیا، پھر ہاتھ دھو لیا، پھر سر پر تھوڑا پانی ڈال لیا، مسح کر لیا، پھر پیر بھی دھو لیے۔ کیا یہ وضو شمار ہوگا؟ کیا اتنا کر لینے کے بعد وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا، بلکہ نماز کی تیاری، مجھے وضو کرنا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز پڑھنا ہے، یہ نیت دل میں ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی آپ یاد رکھ لیں، نیت یہ دل کا معاملہ ہے، نیت کی جگہ ہے دل۔ نیت زبان میں آنے والی چیز نہیں، زبان میں جو چیز آ جاتی ہے وہ کلمات ہوتے ہیں، وہ بات چیت ہوتی ہے، وہ گفتگو ہے، وہ الفاظ ہیں۔ زبان میں جو چیز آ جائے گی اس کو نیت نہیں کہا جائے گا، ارادہ نہیں کہا جائے گا۔ ارادہ کس کا نام ہے؟ نیت کس کا نام ہے؟ دل کے اندر آنے والی چیز۔ تو نیت کی جگہ دل ہے، اس لیے دل میں سوچنا، دل میں نیت کرنا، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ۔ اب زبان سے نیت جو کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عبادت کے اندر اللہ کے رسول نے زبان سے نیت کرنے کی تعلیم نہیں دی۔ نہ اللہ کے رسول نے وضو کے تعلق سے اس طرح سکھایا، نہ ہی نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول نے الفاظ کے ذریعے نیت کرنے کی تعلیم دی، نہ ہی روزے میں، نہ ہی صدقات و خیرات میں، نہ ہی ذکر و اذکار میں، نہ ہی تلاوت قرآن میں، کسی بھی عبادت میں اللہ کے رسول نے الفاظ کے ذریعے نیت کرنا نہیں سکھایا۔ الفاظ سے جو ادا ہوتا ہے وہ نیت ہی نہیں ہے، وہ تو الفاظ ہیں، وہ کلمات ہیں۔ ذرا سوچئے، آج جو بعض حضرات نماز سے پہلے الفاظ کے ذریعے نیت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، قبلہ رخ ہو کے پڑھتا ہوں، ظہر کی نماز ہے، 4 رکعت ہے، باوضو ہوں، اس طرح الفاظ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ بھی کہتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس کے زبان سے تو یہ الفاظ آ رہے ہیں، لیکن دل میں وہ نیت نہیں تھی، وہ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا تھا، وہ تو کسی اور کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا تھا، ریاکاری کے جذبے کے ساتھ وہ پڑھ رہا تھا، لیکن زبان سے وہ 1000 بار کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، قبلہ رخ ہو کے پڑھ رہا ہوں، ظہر کی 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، 1000 بار وہ زبان سے ادا کر لے، لیکن دل میں نیت کسی اور کے لیے تھی، تو کیا اس زبان سے جو نیت انہوں نے الفاظ کے ذریعے ادا کی اس کا کچھ فائدہ ہوا؟ وہاں کیا کہیں گے ہم؟ اس کے نیت کے مطابق اس کو جزا ملے گی، اس کو ثواب ملے گا یا سزا ملے گی۔ تو گھما پھرا کہ یہی نیت پہ آ کے معاملہ ٹھہر جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت دل میں آنے والی چیز ہے، زبان میں آنے والے الفاظ نہیں۔ زبان میں آنے والے الفاظ کو، کلمات کو نیت نہیں کہا جاتا، ارادہ نہیں کہا جاتا۔ تو زبان سے کسی بھی عبادت میں نیت کرنا اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے، بلکہ یہ بدعت ہے۔ نماز کے تعلق سے نیت کرنا ہو، نہ روزے کے تعلق سے نویت الصوم لغد وغیرہ کے الفاظ، یہ اللہ کے رسول کے سکھائے ہوئے الفاظ نہیں ہیں۔ تو زبان سے نیت یہ بدعت ہے، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں۔ تو دل میں سوچ لیں کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، مجھے تیاری کرنی ہے، میں وضو کرنے والا ہوں، اتنی نیت آ جائے دل میں، یہی کافی ہے۔ دوسری چیز، دوسری کنڈیشن ہے وضو کے لیے کہ وضو کا پانی پاک ہو۔ اس کے تعلق سے ہم نے احکام دیکھ لے کہ پانی پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرتا ہے، یہ اصل حکم ہے۔ تو آپ کو کسی پانی کے تعلق سے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، بار بار یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ میں جو پانی استعمال کر رہا ہوں وہ پاک ہے کہ نہیں، اس طرح سوچنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، جب پانی میں گندگی پڑی ہو، کوئی نجاست پڑی ہو، آپ دیکھ رہے ہوں، اور اس نجاست کی وجہ سے پانی کا رنگ بدل گیا ہو، بو تبدیل ہو گئی ہو، یا کہ مزہ بدل گیا ہو، ہاں تب جا کر آپ اس پانی کو اوائڈ کر لیں گے، اس پانی سے وضو کیا جائے گا تو وضو نہیں ہوگا، کیونکہ پاک پانی ہونا وضو کے لیے یہ کنڈیشن ہے۔ تو نجاست، گندگی کو آپ دیکھیں گے تب آپ احتیاط کریں گے، تب آپ جو قاعدہ، جو اصول ہم نے بتلایا
کہ نجاست کے گرنے کی وجہ سے 3 اوصاف میں سے کوئی ایک صفت، کوئی ایک وصف بدل جائے تو یہ پانی ناپاک ہے، وہاں پر اس اصول کی روشنی میں آپ عمل کر لیں، ورنہ عام طور پر کسی پانی کے بارے میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پانی تو پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ تو پانی کے اصل حکم کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی بھی پانی ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں۔ ہاں کوئی نجس چیز پڑی ہو تب آپ اس بتائے ہوئے اصول کی روشنی میں آپ فیصلہ کریں گے کہ اس پانی سے وضو ہوگا یا نہیں۔ تو دوسری کنڈیشن ہے پاک پانی سے وضو کرنا۔ تیسری کنڈیشن ہے وضو کے جو اعضاء ہیں، یعنی چہرہ، ہاتھ کوہنیوں تک، پھر پیر ٹخنوں تک، تو وضو کے اعضاء میں پوری طرح پانی پہنچنا چاہیے۔ وضو کے اعضاء کا کوئی بھی ایک چھوٹا سا حصہ بھی سوکھا نہ ہو، پانی وہاں تک پہنچے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ پوری طرح ہم پانی کو پہنچائیں۔ اگر وضو کے اعضاء میں کوئی ایسی چیز لگی ہو جو پانی کو پہنچنے سے روک رہی ہو، پینٹ ہے، نیل پالش ہے، یا کہ تیل ہے، تو اس طرح کی چیزیں اگر لگی ہوں تو وضو نہیں ہوگا۔ ان تمام چیزوں کو پہلے آپ ریموو کریں، ان تمام چیزوں کو آپ دور کریں، پھر اس کے بعد وضو کریں۔ تو پینٹ لگا ہو، نیل پالش لگا ہو، یا تیل ہو بدن پر جو پانی کو پہنچنے سے روک رہا ہو، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ہو سکتا۔ ان تمام چیزوں کو دور کرنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد وضو کریں گے تو بات بنے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی حدیث نمبر 99 وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، اللہ کے رسول نے کسی صحابی کو دیکھا کہ ان کی ایڑیوں میں، ٹخنے کے نیچے جو حصہ ہے پیر کا، ایڑی، یہ بھی وضو کا حصہ ہے، وضو کے اعضاء کا ایک حصہ ہے، تو وہاں پر پانی نہیں پہنچا، وہ حصہ سوکھا نظر آ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ایڑی کا وہ حصہ جو ابھی سوکھا ہوا ہے، وضو کا پانی وہاں نہیں لگا، یہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسی حالت میں کوئی نماز پڑھ لے، وہ ایک فرض نماز برباد ہو گئی، ضائع ہو گئی، وضو ٹھیک نہ کرنے کی وجہ سے نمازیں ضائع ہو جائیں تو جہنم ہی تو ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا وہ حصہ جہنم جانے والا ہے۔ تو یہ 3 کنڈیشنز ہوئے، ایک وضو کی نیت ہو، کوئی فریش ہونے کے لیے سخت گرمی سے آنے کے بعد چہرہ دھو لے، ہاتھ دھو لے، سر بھگو لے، پھر اس کے بعد پیر دھو لے، یہ وضو نہیں ہوگا، بلکہ وضو کی نیت دل میں ہونی چاہیے۔ اور دوسری کنڈیشن ہے وضو کا پانی پاک ہو، اور یہی اصل حکم ہے، پانی ہمیشہ پاک ہے، الا یہ کہ اس میں کوئی نجاست گر کر 3 اوصاف میں کوئی ایک صفت بدل جائے۔ تیسری کنڈیشن یہ بتائی گئی کہ وضو کے اعضاء تک پانی پہنچے، کوئی حصہ سوکھا نہ ہو۔ اگر کوئی چیز پانی کو پہنچنے سے روکتی ہو، نیل پالش وغیرہ، ان تمام چیزوں کو دور کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ اب اس کے بعد وضو کے واجبات ہم دیکھیں گے۔ وضو کے واجبات، واجبات کا مطلب کیا ہے؟ ان واجبات میں سے کسی ایک واجب کو کوئی چھوڑ دے، پورا نہ کرے، تو اس کا وضو نہیں شمار ہوگا، اس کا وضو ویلڈ نہیں ہوگا۔ اس وضو کی بنیاد پر نماز پڑھی جائے گی تو وہ نماز بھی برباد ہو جائے گی۔ تو واجبات جتنے بھی ہم بیان کرنے والے ہیں ان تمام کا کرنا ضروری ہے، لازم ہے وضو کے اندر۔ یہ واجبات کیا ہیں؟ پہلی چیز چہرہ دھونا۔ اب جو واجبات ہم بتانے والے ہیں تمام کے لیے ایک بنیادی دلیل ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6۔ اس کے علاوہ احادیث کی روشنی میں بھی ہم چند دلائل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک بنیادی دلیل ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6۔ تو پہلی چیز کیا ہے، پہلا واجب کیا ہے؟ چہرہ دھونا۔ چہرہ کان کی لو سے دوسرے کان تک، اور پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اس کو چہرہ کہتے ہیں۔ ہاں اگر کسی کو گھنی داڑھی آ جائے تو ایسی صورت میں جو داڑھی کے علاوہ جو چہرہ نظر آتا ہے وہی چہرہ ہے، داڑھی کا جو حصہ ہے وہ چہرے میں داخل نہیں ہوگا داڑھی آ جانے کے بعد۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو چہرہ نظر آ رہا ہے وہی چہرہ ہے،
داڑھی کا حصہ چہرے میں داخل نہیں ہوگا، اس کے تعلق سے ہم دوبارہ گفتگو کریں گے۔ تو چہرہ دھونا واجب ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ اب چہرے کے اندر دو چیزیں داخل ہیں، ایک کلی کرنا اور دوسرا ناک کو صاف کرنا، ناک میں پانی چڑھا کر صاف کرنا۔ یہ دونوں چیزیں چہرہ دھونے کے اندر داخل ہیں۔ تو گویا کہ وضو کرنا بھی واجب اور اسی طرح ناک میں پانی چڑھا کر ناک کو صاف کرنا بھی واجب۔ کسی نے وضو نہیں کیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، کسی نے ناک میں پانی چڑھا کر ناک صاف نہیں کیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ تو کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پھر چہرہ دھونا، یہ تینوں چیزیں لازم ہیں۔ پہلی چیز کے اندر، پہلے واجب کے اندر یہ تینوں چیزیں داخل ہیں۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھا کر صاف کرنا، اس کو واجب جو کہہ رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابو داود کی حدیث نمبر 131 ہے، اذا توضأت فمضمض، جب تم وضو کرو تو کلی کیا کرو۔ اور ناک میں پانی چڑھانے کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا بخاری اور مسلم کی حدیث میں کہ تم میں سے کوئی وضو کرے تو فلیستنثر، وہ اپنے ناک میں پانی چڑھا کر اپنے ناک کو صاف کیا کرے۔ تو یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اب جب تک کوئی دلیل نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول نے جو حکم دیا کلی کیا کرو، ناک میں پانی چڑھایا کرو، اب اس کے بالمقابلے میں کوئی ایسی دلیل جب تک نہیں ملتی جس میں یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ وضو کے بغیر بھی، کلی کے بغیر بھی وضو ہو سکتا ہے، ناک کو صاف کیے بغیر بھی وضو ہو سکتا ہے، جب تک ایسی دلیل نہیں ملتی اس وقت تک ہم اللہ کے رسول کے اس حکم کو واجب پر محمول کریں گے۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کلی کیا کرو تو کلی کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ تم میں سے کوئی وضو کرے تو ناک کو صاف کرے، تو ہم سمجھیں گے کہ ناک کا صاف کرنا واجب ہے، جب تک کہ کوئی ایسی دلیل نہ مل جائے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ کلی کیے بغیر وضو ہو سکتا ہے، ناک میں پانی چڑھائے بغیر، صاف کیے بغیر وضو ہو سکتا ہے، لیکن ایسی کوئی دلیل نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ان کے وضو کے تعلق سے جتنی احادیث ہیں، تمام احادیث میں کلی کرنے کا اور ناک کو صاف کرنے کا ذکر آیا ہے۔ ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کیے بغیر، ناک صاف کیے بغیر وضو ہی نہیں کیا۔ ایک دفعہ بھی اللہ کے رسول نے اس کو مس نہیں کیا، اور نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ کسی صحابی نے بغیر کلی کیے، بغیر ناک صاف کیے ڈائریکٹ چہرہ دھویا، پھر ہاتھ دھو لیا، وضو کر کے چلے گئے، کسی صحابی کے تعلق سے بھی ثابت نہیں۔ تو اللہ کے رسول کی، صحابہ کرام کی یہ پابندی اس بات کی دلیل ہے کہ کلی کرنا بھی ضروری ہے، ناک میں پانی چڑھا کر ناک صاف کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں چہرہ دھونے میں داخل ہیں۔ تو پہلی چیز ہوئی چہرہ دھونا، جس کے اندر کلی کرنا اور ناک صاف کرنا بھی داخل ہیں، اسی لیے ہم ترتیب کے ساتھ کلی کرنا اور ناک صاف کرنا، پھر اس کے بعد چہرہ دھونا، اس ترتیب کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ اب دوسری واجب کیا ہے؟ دوسری چیز دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا۔ اس کی بھی ایک بنیادی دلیل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6۔ اب اس کے علاوہ احادیث میں بھی اللہ کے رسول نے ہمیشہ ہاتھ دھوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اذا توضأت فخلل اصابع یدیک ورجلیک، ترمذی کی حدیث نمبر 39۔ اللہ کے رسول نے کہا جب تم وضو کیا کرو تو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کا اور پیر کی انگلیوں کا خلال کیا کرو۔ خلال کا مطلب کیا؟ اس طرح انگلیوں کے درمیان انگلیاں داخل کر کے خلال کرنا، وہاں تک پانی پہنچانا۔ اللہ کے رسول نے اس کا بھی حکم دیا، لیکن یہ اس وقت واجب ہے جب یہ خدشہ ہو، یہ اندیشہ ہو آپ کو کہ شاید انگلیوں کے درمیان پانی نہیں پہنچا۔ خاص طور پر پیر کی انگلیوں کے درمیان بسا اوقات پانی نہیں پہنچتا۔ ہاں، ہاتھ کے انگلیوں کے درمیان آسانی کے ساتھ پانی پہنچ جاتا ہے، لیکن کسی کو پیر کی انگلیوں کے درمیان پانی پہنچتا نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جن کے دل میں یہ خدشہ ہو، ڈر ہو کہ شاید انگلیوں کے درمیان پانی نہیں پہنچا ہے، اس وقت
اس طرح خلال کرنا واجب ہو جائے گا، چاہے ہاتھ کی انگلیاں ہوں، پیر کی انگلیاں ہوں۔ ہاں پانی پہنچ گیا ہے بذات خود، بغیر خلال کے بھی پانی پہنچ گیا تو واجب نہیں، اگر پانی نہیں پہنچا تو خلال کرنا واجب۔ تو دوسرا واجب ہے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا۔ کوہنیوں تک دھونے کا ذکر خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا کرو۔ تو کوہنیوں تک دھونا ضروری ہے۔ تیسرا واجب کیا ہے؟ سر کا مسح کرنا۔ مسح کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ میں انگلیوں میں پانی لگا ہو، انگلیاں گیلی ہوں تو گیلے ہاتھ کے ساتھ سر پر اس طرح ہاتھ پھیرنا، اس کو مسح کہا جاتا ہے۔ تو گیلے ہاتھوں کے ساتھ سر پر ہاتھ پھیرنا، اس کو مسح کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سروں کا مسح کرو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول پیشانی سے اس طرح پیشانی سے شروع کرتے اور پیچھے گودی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، پھر دوبارہ ہاتھوں کو اسی جگہ واپس لے آتے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے سر کا مسح ہی ثابت ہے، پورے سر کا مسح ضروری ہے۔ بعض سر کا مسح یا آدھے سر کا مسح کر لینا کافی نہیں، پورے سر کا مسح واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر کسی نے پاؤں سر کا مسح کیا پھر چھوڑ دیا، یا آدھے سر کا مسح کیا پھر چھوڑ دیا، باقی سر پر ہاتھ نہیں پھیرا تو اس کا وضو شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کبھی بھی بعض سر کے ایک حصے کا مسح کر کے دوسرے حصے کو نہیں چھوڑا، پورے سر کا مسح کیا اللہ کے رسول نے۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سر پر پگڑی پہنے ہوئے تھے، امامہ باندھے ہوئے تھے، اور امامہ باندھنا مشکل ہوتا ہے، تھوڑا وقت لگتا ہے، تھوڑا مشکل ہے، تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامہ پہنے ہوئے تھے، تھوڑے سے بال نظر آ رہے تھے پیشانی کے، تو اللہ کے رسول نے ان بالوں پر مسح کیا، پھر اس کے بعد امامے پر، پگڑی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا۔ تو اس حدیث سے بعض علماء نے کہا کہ بعض سر کا مسح کر لینا بھی کافی ہے، حالانکہ اس حدیث کے اندر جو بات بتلائی گئی وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بعض سر پر مسح کیا، جو سر کا جو حصہ نظر آ رہا تھا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے امامے پر ہاتھ پھیرا۔ اب ایسا تو اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کیا کہ سر پر امامہ بھی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کھلا تھا، کھلے سر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بعض سر کا مسح کیا اور بعض سر کو چھوڑ دیا وہ مسح کیے بغیر۔ کیا ایسی کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ امامے کی حالت میں اللہ کے رسول نے ویسے کیا تھا۔ ہاں کوئی امامہ پہنا ہو، اس کے سر کا تھوڑا حصہ نظر آتا ہو تو اس طرح اللہ کے رسول نے جیسے کیا ویسے کر لے، اس کی تو دلیل موجود ہے، لیکن ننگے سر، کھلے سر میں اللہ کے رسول نے سر کے ایک حصے پر ہاتھ پھیرا پھر چھوڑ دیا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اس لیے کھلے سر میں پورے سر کا مسح کرنا واجب ہے، لازم ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ اب سر کے مسح کے اندر دونوں کانوں کا مسح داخل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاذنان من الرأس، کہ دونوں کان سر کا حصہ ہیں، دونوں کان چہرے کا حصہ نہیں، دونوں کان سر کا حصہ ہیں۔ تو سر کا حکم کیا ہے؟ وضو کے وقت مسح کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر کے دھونے کا حکم نہیں دیا، چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونا ہے، پیر دھونا ہے، سر کے دھونے کا حکم نہیں دیا، سر کا مسح کرنا ہے۔ تو اب کانوں کو دھویا جائے گا یا کانوں کا مسح کیا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا الاذنان من الرأس، دونوں کان سر کا حصہ ہیں، سر میں داخل ہیں، چہرے میں نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر اللہ کے رسول نے وضو جب کر کے دکھایا، صحابہ نے روایت کیا، تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کبھی بھی چہرہ دھوتے ہوئے کانوں کو نہیں دھویا، بلکہ سر کا مسح کرتے ہوئے کانوں کا مسح ہی کیا ہے، کانوں کو کبھی اللہ کے رسول نے دھویا نہیں۔ تو پتہ چلا کہ چہرہ کانوں کی لو سے، ایک کان کی لو سے ایک کان تک، تو کان کو دھونا نہیں ہے بلکہ مسح کرنا ہے۔ تو سر کے مسح میں
کانوں کا مسح بھی داخل ہے، کانوں کا مسح بھی واجب ہے۔ کسی نے سر کا مسح کیا، کان کا مسح نہیں کیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی موقع پر کان کے مسح کو ترک نہیں کیا، نہیں چھوڑا۔ جب بھی سر کا مسح کیا ہے اس وقت اللہ کے رسول نے کانوں کا بھی مسح کیا ہے، اس لیے کانوں کا مسح کرنا بھی واجب ہے، ضروری ہے۔ چوتھا واجب یہ ہے کہ دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھونا، جیسے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھویا کرو۔ تو ٹخنوں تک پیروں کا دھونا واجب ہے۔ اب یہاں پر وہی بات جو پہلے ہم نے بتلائی، انگلیوں کے درمیان پانی نہ پہنچے تو ایسی صورت میں انگلیوں کے درمیان خلال کرنا بھی واجب ہو جائے گا۔ یہ چوتھا واجب۔ پانچواں واجب ہے ترتیب۔ جس ترتیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں ذکر کیا ہے اعضاء وضو کا، وضو کے اعضاء کا، جس ترتیب سے اللہ کے رسول نے وضو کر کے دکھایا اس ترتیب کی پابندی ہونی چاہیے، یہ بھی واجب ہے۔ کسی نے ترتیب بدل دیا اس کا وضو شمار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی نے چہرہ دھو لیا، کلی کر لیا، ناک صاف کر لیا، چہرہ دھو لیا، پھر اس کے بعد سر کا مسح کیا، کان کا مسح کیا، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو دھویا، پھر پیر دھویا، تو یہاں پر ترتیب بدل گئی، اس کا وضو شمار نہیں ہوگا۔ اب کرنا کیا ہے، کسی کو سمجھیے کہ بھولے سے کسی نے ترتیب کو بدل دیا، چہرہ دھو لیا، پھر اس کے بعد ہاتھ دھو لیے، پھر اس کے بعد سر کا مسح کرنے کے بجائے پیر دھو لیا کسی نے، بعد میں یاد آیا کہ سر کا مسح تو میں نے کیا ہی نہیں۔ اب کرنا کیا ہے، سر کا مسح کرو پھر دوبارہ پیر دھو لو، بس شروع سے کرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے ہی یاد آیا ترتیب بدلتے ہوئے، اس وقت جہاں سے ترتیب بدلی ہے وہاں سے آپ کنٹینیو کر لیں گے تو کافی ہے۔ ہاں کسی نے ترتیب بدلا کے وضو کیا، وضو کر کے چلا بھی گیا اور اعضاء سوکھ بھی گئے، بہت دیر کے بعد یاد آیا کہ ترتیب میں نے بدل دی تھی، سر کے مسح کرنے سے پہلے میں نے پیر دھو لیے، پھر اس کے بعد سر کا مسح کیا میں نے، تو ایسے بندے کو کرنا کیا ہے، وہ دوبارہ پہلے سے شروع سے وضو کرے، بہت دیر ہو جائے تو۔ اگر وضو کے دوران ہی یاد آ جائے تو جہاں ترتیب بدلی تھی وہاں سے دوبارہ کر لیا جائے تو کافی ہے۔ تو ترتیب بدلنا جائز نہیں، ترتیب کے ساتھ وضو کرنا یہ بھی واجب۔ آخری چھٹی چیز ہے واجبی چیز، لگاتار وضو کے اعضاء کو لگاتار دھو دینا ہے۔ ایک وضو کو دھونے کے بعد دوسرے وضو کے دھونے سے پہلے درمیان میں اتنا لمبا گیپ دینا، اتنا وقفہ دے دینا کہ آخر میں جو وضو ہم نے دھویا تھا اعضاء وضو میں سے ایک وضو وہ سوکھ جائے تو سمجھیے کہ وہ وضو ویلڈ نہیں ہے، پھر دوبارہ شروع سے وضو کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ وضو کر رہے تھے، چہرہ دھو لیا، کسی نے گھر کی بیل بجائی، آپ دروازہ کھولنے کے لیے گئے، کون آیا ہے آپ نے دیکھا، پھر دروازہ بند کر لیا، پھر اس کے بعد آپ آئے وضو کنٹینیو کرنے کے لیے، تو آخر میں چہرہ آپ نے دھویا تھا، واپس آتے وقت اگر آپ کا چہرہ گیلا ہے، پانی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کنٹینیو کیجئے، ہاتھ دھو کر سر کا مسح کیجئے۔ اگر واپس آنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں آخر میں جو چہرہ آپ نے دھویا تھا چہرہ بالکل سوکھ چکا ہے، بہت لمبا وقفہ ہو چکا، گیپ لمبا ہو چکا، تو ایسی صورت میں دوبارہ شروع سے وضو کرنا ضروری ہے۔ تو اتنا لمبا وقفہ نہ دیں دو وضو کے دھونے کے درمیان کے آخری وضو جو ہے سوکھ جائے، تو لگاتار کنٹینیوسلی وضو کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا وضو کر کے آئے، بہت دیر کے بعد ان کے اعضاء وضو سوکھ چکے تھے، لیکن پھر بھی جہاں پر پانی نہیں لگا تھا ایک درہم کے برابر حصہ، اس حصے میں دھول مٹی نظر آ رہی تھی، پتہ چل رہا تھا صاف صاف کہ وہاں پر پانی نہیں لگا، تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جاؤ دوبارہ شروع سے وضو کر کے آؤ، کیونکہ ان کے اعضاء وضو سوکھ گئے تھے، صرف اتنی جگہ جو ہے دھول مٹی نظر آ رہی تھی، تو اللہ کے رسول نے وہاں پر حکم دیا کہ دوبارہ شروع سے وضو کرو۔ تو اس لیے بہت دیر ہو جائے تو شروع سے وضو کرنا لازم ہے،
اب جو حدیث میں نے بیان کی وہ ابو داود کی حدیث نمبر 173. انشاءاللہ اگلے درس میں وضو کے